عمران خان صاحب کی آج کی پیشی ہو یا اس سے پہلے چند پیشیاں ہو، اس میں تمام سیاستدانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام اور میسج ہے. ایک ایسا میسج ہے جو بار بار ہم زندگی میں دیکھتے ہیں لیکن شاید اس سے سیکھتے نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کریں گے وہ پلٹ کے آپ پر آئے گا. آپ اس کو کارما کہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، بٹ اٹ ول آلویز کم بیک ٹو یو. آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ویل چیئر پر، تو مجھے یاد آ گیا فوری طور پہ کہ عمران خان صاحب مذاق اڑایا کرتے تھے ان لوگوں کا جو کہ یا تو عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے کسی بیماری کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے وہ ضمانتیں مانگتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف بھی گئے تھے تو ان کی، عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی ایک تقریر تھی کہ یہاں پہ تو بیمار تھے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑا اپ لفٹ کیا جا رہا ہے ان کو شاید ایروپلین میں تاکہ وہ جائیں باہر علاج کے لیے. تو اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو آج یہ دن کس نے سوچا تھا دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب، اگر میرا فلو ٹوٹ جائے گا، ہاں جی سوری کس نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب جو کل تک اپنے مخالفین کا مذاق اڑاتے تھے اس حوالے سے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے عدالت میں پیش ہوں گے. عمران خان صاحب جو یہ کہتے تھے میں بہادر ہوں، دوسرے ڈرپوک ہیں، کوئی جو ہے وہ بلٹ پروف اسکرین کے پیچھے جلسے کر رہا ہے، کوئی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. آج عمران خان صاحب کو جلسے میں تقریر کرنی پڑتی ہے جہاں پہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، باقاعدہ بلٹ پروف کا ایک کمرہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ تقریر کریں گے. ان کے آس پاس کوئی رہنما قریب بھی نہیں آ سکتا. ان حالات میں وہ تقریر کر رہے ہیں. پھر آپ نے خود بتا دیا کہ وہ جو شیلڈ نما ایک سیکیورٹی ان کو فراہم کی جاتی ہے. آئی ایم شیور ان کی جان کو خطرات ہوں گے، جس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. ان پر ایک اٹیک بھی ہوا ہے تو سیکیورٹی ضروری ہے، لیکن سبق ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی اور کی جان کو خطرہ ہو، کوئی اور بیمار ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائے، ادروائز اٹ ول آلویز کم بیک ٹو یو. آپ میں نہیں آئے گا تو آپ کے کسی اور صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. تو پہلے تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. باقی جو آپ کا سوال ہے، اوبیسلی عمران خان صاحب کا جو سیکیورٹی کنسرن ہے وہ اپنی جگہ، اور وہ سیکیورٹی ان کو فراہم بھی ہونی چاہیے. ایک اٹیک ان پہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے عدالت میں، اس کا پرپس تو یہی ہے کہ ایک پبلک سپورٹ دکھا کے پریشر کریٹ کیا جائے. اور آپ نے یہ درست مثال دی ہے کہ جو توشہ خانہ میں فرد جرم ان پر عائد ہونی تھی، اب تو یہ عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ کیا وہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے. اور اس دن بھی جب ان کو ڈاکیومنٹس پہ دستخط کرنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گاڑی میں آ کے ڈاکیومنٹس انہوں نے دستخط کیے تھے، کیونکہ آخرکار جج صاحب نے یہ آرڈر دے دیا کہ کیونکہ اتنی بھیڑ ہو گئی ہے، معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ گاڑی میں جائیے، ان سے سائن کروا لیجئے. تو کہیں نہ کہیں یہ پبلک سپورٹ، پبلک پریشر جو ہے وہ ضرور ان کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن یہ بھی شاید کہنا غلط ہوگا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کسی سیاستدان نے کوشش کی ہو. جب نواز شریف اور مریم نواز پاکستان واپس آ رہے تھے پوری کوشش کی شہباز شریف صاحب نے. وہ کہتے ہیں کوشش کی، ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی کوشش تھی، لیکن انہوں نے کہا میں قافلہ لے کے جاؤں گا، ایئرپورٹ جائیں گے ہم. مریم نواز کی مثال ابھی دی گئی کہ لاہور جب نیب عدالت میں نیب کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا تو وہاں پہ بھی اپنے ورکرز کو لے کے گئی، گاڑی میں پتھر بھی موجود تھے. کوششیں باقیوں نے بھی کی ہیں، اتنے کامیاب نہیں ہوئے. شاید عمران خان کا سپورٹر ایسا ہے جو کہ زیادہ تر نکلتا ہے، ان کو یہ بھی ہے کہ میرے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے یا ایک ماحول بنانے، تو وہ ایک چارج ورکر ہے، وہ آ جاتا ہے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے. لیکن اس کا پرپس تو یہی ہے کہ وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پریشر. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پر، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کی کیسز ہیں، اور نہ ہمیں دیکھنا پڑے گا بلکہ عدالتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہ جو کیس تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوا، وہ کیا معاملہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ایک گارڈ سے گولی چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ محسن رانجھا صاحب یہ ایف آئی آر کرواتے ہیں کہ اس گارڈ نے عمران خان کے کہنے پہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ایف آئی آر درج کی جائے. ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اس کی سماعتیں شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ پبلک کا پیسہ ہے نا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو عدالتوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، جو پولیس بھی لیتی ہے. کیا اس طرح کی ایف آئی آر کروانی ہے؟ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس پر جو ہے آپ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف کریں. تو ریاست کہتی ہے، پولیس کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم ہے نا، وزیر داخلہ کر دیں گے ایف آئی آر درج. لیکن وہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ والے شخص کی بات کریں ان کا نام نکالیں، اس کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اب یہ آپ ذرا سوچئے، سابق وزیر اعظم عمران خان پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، محسن رانجھا صاحب کہتے ہیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا. شہباز شریف سٹنگ وزیر اعظم ہے، اس پر عمران خان ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، وہ ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی سیکیورٹی پرسنل کے حوالے سے شکایت ہو تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اس ملک میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، ہر قسم کی غداری کی، بلاسفیمی کی، ابھی امریکہ نے 2 بیان دیے نا کہ بلاسفیمی کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان پہ کیسز بنانے کے لیے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، غداری کا پرچہ ہوگا، دہشت گردی کا پرچہ ہوگا، بلاسفیمی کے پرچے ہوں گے. اور اگر آپ حکومت میں آ جائیں گے، محسن رانجھا صاحب کی جگہ ہوں گے،
تو پھر آپ اپنے مخالفین کے خلاف جس قسم کا بیہودہ پرچہ بھی کرنا چاہے، بے بنیاد پرچہ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، ایف آئی آر درج ہو جائے گی، پھر کورٹ کے کیسز بھگتے رہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا، ہماری عدالتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، توشہ خانہ ہو، فارن فنڈنگ ہو، کرپشن کے کیسز ہو، جو جینوئن کیسز ہیں اس پہ چلے. عمران خان کو پیش ہونا چاہیے، بالکل پیش ہونا چاہیے جیسے سب ہوتے پیش ہوتے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فل سٹاپ لگانا پڑے گا کہ ہمارا اگر چلے آپ نے ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو کریں، لیکن ٹیکس پیئر کا پیسہ تو برباد نہ کریں ایسے کیسز پر.